میں دوستو بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بعض مقامات ایسے ہیں جن کا مرتبہ بہت بلند ہے، جیسے بیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اور اس تعمیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بیت اللہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ ساری مسجدیں یہ بیت اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں، بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائیں گے، بیت اللہ کو بھی جمع فرمائیں گے اور ان کے ساتھ جو مسجدیں ہیں ساری کی ساری دنیا میں ان مسجدوں کو بھی جمع فرمائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب لوگ ہیں۔ جیسے مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی جگہ ہیں، اسی طرح جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مبارک لوگ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو تو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور آخر کے دن پر یقین ہوتا ہے۔ یعنی مسجدوں کو تعمیر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ تو ایمان والے ہیں کہ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ اور مسجدیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی محبوب جگہ ہیں کہ جو مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں نمازوں کے لیے، صرف نمازوں کے لیے چل کے آنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جاتا فرماتے ہیں کہ ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا عظمت کا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر گناہ معاف بھی فرما رہے ہیں، نیکی بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مسجدوں کا بڑا مقام ہے، اور یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی ہے، مسجد قباء اس کی بنیاد رکھی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی، کہ یہ ایسی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں، یعنی یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اس گھر کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو خرید کر وہاں مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو جو مسجد کے جو اس جگہ کے مالک تھے تو انہوں نے آ کر اس زمین کو پیش کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم یہ مسجد کے لیے ویسے وقت کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ نہیں، یہ مسجد کی جگہ میں خود خریدوں گا اور پھر جہاں پر مسجد تعمیر کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے لیے اپنے مال کو لگانا یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال لگا کر یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ پھر صرف یہاں تک معاملہ نہیں کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اسے چلو مال لگا دیا، اب جان کے اعتبار سے کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے یہ کر کے دکھایا ہے کہ مسجد میں اپنی جان کے ساتھ بھی خدمت کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا ہے تو سارے صحابہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے صحابہ مسجد کے لیے پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور مسجد کو تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، دو پتھر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پتھر ہمیں دے دیجئے، آپ مشقت نہ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو آخر کی زندگی ہے، ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے، ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکری طور پر بھی یعنی مسجد کی تعمیر کر کے بتا رہے ہیں کہ مسجدوں کو تعمیر کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اس پہ کتنا بڑا اجر ہے کہ ہر بندہ اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ امت میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ جو مسجدوں میں آ کر خدمتیں کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کر صفائیاں کرتے ہیں، مسجد میں آ کر عبادات جیسے کوشش کرتے ہیں، ایسے مسجد کی تعمیر میں بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسجدوں کی تعمیر ایک بنیادی حیثیت کی حامل ہے اسلام کے اندر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی، جب اس کی مسجد کی جو دیواریں تھیں وہ چھت سے سر کے مقابل اس سے اوپر ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چھپر ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ اب اس کے یہاں نمازیں ہوتی رہیں تو جیسے لوگوں کے عام طور پر گھر ہوا کرتے تھے اسی کے مطابق ہی اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، وہ مسجد ایسی حالت پر ہی باقی رہی، اسی طرح چھپر کی مسجد تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کچھ وسعت تو کی گئی مسجد کے اندر، لیکن مسجد کو بہت زیادہ یعنی خوبصورت اعتبار سے تعمیر نہیں کیا گیا، بلکہ جیسے لوگوں کے عام طور پر گھر تھے اسی کے مطابق ہی اس کو تعمیر کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو بڑا عمدہ کر کے تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ آپ مسجد کو خوبصورت انداز سے تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف شہروں میں اعلان کروا دیا تھا کہ وہاں پر جو خوبصورت قسم کے پتھر ہیں وہ بھی یہاں مدینے میں بھیجے جائیں، جو خوبصورت ترین لکڑی ہے، اچھی ترین لکڑی ہے، وہ بھی مسجد نبی کی تعمیر میں استعمال کے لیے مدینہ بھیجی جائے۔ تو اب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد تھی اسی طرح ہی تعمیر رہے، آپ وسعت کر دیں لیکن تعمیر اس طرح ہی رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ لوگوں کے گھر تو بڑے خوبصورت شاندار تعمیر ہوں اور اللہ کا گھر وہ ایک عام سی حالت ہو، کل کو کوئی کہنے لگے کہ ہمیں تو اپنے گھر میں زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے بنسبت مسجد کے، اس سے مسجد کی ناقدری پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کے دل کے اندر مسجد کی ناقدری پیدا ہو، اس لیے اس مسجد کو میں خوبصورت سے خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں اس میں بیت المال میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا بلکہ اپنے ذاتی مال میں سے خرچ کر رہا ہوں، لہذا کسی کو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ حکومت کے وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کرے، حکومت وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے، لیکن اگر حکومت وقت اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی ہے تو عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مسجدوں کو تعمیر کریں، کیونکہ مسجد ہی وہ ایک مقام ہے کہ جس میں آ کر آدمی دین سیکھتا ہے، دین کی سربلندی کی محنت ہوتی ہے، یہاں ایمان یقین کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسجدوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسجدوں کو تعمیر وہی کرتے ہیں جو اللہ پر آخر کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسجد وہ ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نام کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے مقامات کون سے ہیں؟ مسجدیں۔ لہٰذا مسجدوں کی تعمیر یہ انتہائی ضروری ہے، مسجدوں کو آباد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے مسجدوں کی تعمیر ضروری ہے ایسے مسجدوں کو آباد رکھنا بھی ضروری ہے۔ جب مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اللہ کے گھر آباد ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گھروں کو آباد فرماتے ہیں۔ مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو گھروں کے اندر ویرانی آتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مسجدوں کو آباد بھی رکھا جائے۔ اور ہمارے اس معاشرے میں جو لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، مسجدوں میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ کبھی وہ اس اعتبار سے دیوالیہ ہو گئے ہوں کہ انہوں نے اپنے مال کو مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا لہذا تنگدستی کا شکار ہو گئے ہوں، آپ کو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ ہماری تحقیق تو یہی ہے، آپ بھی تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے کے لیے، مدارس کو، مساجد کو تعمیر کرنے کے لیے اپنے مالوں کو لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کی آبادیوں کو بڑھاتے تو ہیں، مالوں میں اضافہ تو کرتے ہیں، کبھی مالوں میں تنگی نہیں آیا کرتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مسجدوں کے لیے اور مدارس کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کیا جائے تاکہ دین کی سربلندی ہو سکے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم وسط ایشیا میں ہم جا رہے تھے تو راستے میں ہمیں ایک مقام پر دیکھا تو لوگ جو ہے کسی مسجد کو تعمیر کر رہے تھے، ہم نے راستہ معلوم کرنا تھا، چونکہ فرماتے کہ بھی وہاں پر لوگ رشین زبان بولتے تھے تو سب لوگوں کو رشین زبان ہی آتی تھی، اور لوگوں کو ہماری یعنی جو عام طور پر زبان بولی جاتی ہے انگلش زبان، یہ ان کو نہیں آتی تھی وہاں پر۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو اشارے کنارے سے کس سے پوچھتے ہیں جو راستہ جہاں میں جانا ہے اس کا راستہ معلوم کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک جو مٹی اٹھا کر لا رہا تھا برتن کے اندر اٹھا کر لا رہا تھا، ہم نے اس سے پوچھا،
ہمیں اسے اشارے کرنے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے بڑی فصیح انگلش میں ہم سے بات چیت کی. ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہاں عام طور پر لوگوں کو اتنی انگلش نہیں آتی ہے لیکن یہ بڑی فصیح انگلش بول رہا ہے. اس نے ہمیں بڑی تفصیل سے بات سمجھائی کہ آپ نے فلان جگہ پر جانا ہے، اس طرح سے آپ نے وہاں مقام پر پہنچنا ہے. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو انگلش اتنی اچھی کیسے آتی ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں یہاں اس پورے ڈسٹرکٹ کا میں ڈی سی ہوں، اور یہاں میں اپنے دفتر سے 3 دن کی چھٹی لے کر آیا ہوں. اس وجہ چھٹی لے کر آیا ہوں کہ مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے. میں 3 دن مسجد میں آ کر اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنی جان کو خرچ کروں گا. ہمارے کہ میں جب آیا ہوں تو میں نے آ کر جو ٹھیکیدار تھا اس سے آ کر بات کی کہ میں آپ کے ماتحت ہوں، آپ مجھے جس کام پر لگا دیں گے میں وہی کام کروں گا. اسے میں ذمہ لگا ہے کہ آپ نے مٹی اٹھا اٹھا کر یہاں ڈالنی ہے. میں 3 دن سے یہ کام کر رہا ہوں، 2 دن گزر چکے ہیں، آج میرا آخر دن ہے اس خدمت کا. تو جن لوگوں کے یہاں قدر و منزلت ہے مسجدوں کی، وہ اپنے فزیکلی طور پر بھی آ کر مسجدوں میں آ کر کام کرتے ہیں. تو بتائیے کہ مسجدوں کو آباد کرنا اتنا ضروری ہے تو مسجدوں میں اپنے مال کو لگانا اتنا ضروری ہے، مسجدوں میں جان لگانا اتنا ضروری ہے، مسجدوں کو آباد کرنا اتنا ضروری ہے. تو کیا خیال ہے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے گرانا چاہیے؟ مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. اور یہ شرعی مسئلہ ہے. آپ کو ایک مسئلہ وضاحت کے ساتھ سمجھا دوں کہ شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ جس جگہ پر مسجد تعمیر کی جا رہی ہو، اس مسجد کے تعمیر کرنے سے پہلے تو وہاں اس کے بارے میں مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسجد یہاں بنانا چاہ رہے ہیں، یہ مسجد یہاں بننی چاہیے یا کسی اور جگہ بننی چاہیے. یہ تو مشورہ کیا جا سکتا ہے. یعنی مسجد بننی چاہیے یہاں پر یا نہیں بننی چاہیے، یا مسجد یہاں بننی چاہیے یا کسی اور جگہ بننی چاہیے، یہ اس کے بننے سے پہلے مشورہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جب مسجد بن گئی ہے اور مسجد بننے کے بعد وہاں پر نمازیں شروع ہو چکی ہیں اور وہاں ایک عرصہ گزر چکا ہے، تو وہاں کسی اعتبار وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ مسجد کے لیے مختص ہو جاتی ہے. دوبارہ کبھی بھی اس کو مسجد سے ہٹایا نہیں جا سکتا. اس جگہ کو وہ ہمیشہ مسجد ہی رہتی ہے. اس کی مثال آپ ہماری مسجد میں دیکھ لیجئے کہ یہ جو ایک کنارہ ہے جہاں سے یعنی اس مسجد کی ہماری جو جنوب کی سائیڈ ہے، اس سائیڈ پر جو جگہ بنی ہوئی ہے یہ ہم نے ہوا کی جگہ چھوڑی ہے مسجد کی ہوادار رہنے کے لیے. تو ابھی یہاں پر جو جگہ ہے یہ مسجد میں پہلے سے داخل تھی، ابھی بھی مسجد میں ہی داخل ہے. ابھی بھی یہاں پر آتے ہیں تو جوتے اتار کے ہی آتے ہیں، جوتے اتار جو پہن کر نہیں آتے، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہی مسجد ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ مسجد کی باہر کی جگہ کو مسجد میں داخل کیا جا سکے، یہ تو ممکن ہے، لیکن مسجد کے اندر جو جگہ داخل ہو اس کو باہر قیامت تک نہیں نکال جا سکتا. تو لہذا جو جگہ مسجد کے لیے مختص کر دی گئی اور وہاں پر مسجد بن گئی ہے اور وہاں ہمیشہ کے لیے نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور وہاں پر ایک عرصہ گزر گیا ہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اب اس مسجد کو جگہ کو گرانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے شریعت کے اندر. اس لیے میں دوستو بھائیو، مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا للہ، جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کے لیے مسجد بنائی ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں، جنت میں گھر بناتے ہیں. تو دوستو بھائیو، ہم یہ سوچیں کہ ہم جنت میں محل بنانا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں. جب چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کی تعمیر کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر آباد ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اپنے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرمائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مسجدوں کی تعمیر میں حصہ ڈالیں. اور یہاں دیکھیں کہ جہاں اللہ کا گھر بن رہا ہو، مدارس مساجد بن رہی ہوں، وہاں اپنا حصہ جتنا اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے مشورہ کیا، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں وسعت دی جائے، جہاں پر مدینہ میں تھے وسعت دی جائے، اور وسعت دی جائے، اور جہاں پر دریا میں دریا حائل نہ ہو، دریا اگر حائل ہو جائے تو دریا کے اس طرف بھی ہمیں ایک مقام ایسا بنانا چاہیے کہ جہاں مسلمانوں کی مرکزی حیثیت ہو. تو کوفہ کا مقام چنا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے بارے میں مقرر فرمایا کہ وہاں جا کر آپ نے مسجد تعمیر کرنی ہے، اور مسجد تعمیر کرنے کے بعد مسجد کے آس پاس ان لوگوں کے گھر وہاں بنائے جائیں جن کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے.
یعنی سادات جو خالصاً سادات ہیں ان کے گھر بالکل مسجد کے ساتھ بنائے جائیں. پھر اس کے بعد جو علماء فقہاء ہیں ان کے گھر بنائے جائیں. پھر اس کے بعد عام لوگوں کے گھر بنائے جائیں. پھر اس کے آخر میں جو فوجی ہیں جو لڑنے والے ہیں جہاد کرنے والے ہیں ان کے مقامات بنائے جائیں. اس طرح سے شہر کی تعمیر کی جائے. بڑے منصوبے کے تحت کوفہ کے مقام کو چنا گیا اور وہاں پر جو ہے ساری کی ساری تعمیرات ہوئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ میں اس جو مسجد کو بنایا ہے مرکزی حیثیت بنایا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایک مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے، ایک مرکزی حیثیت ہے کہ سب سے پہلے دنیا کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیاد رکھی ہے. اس بیت اللہ کے مقام سے یہ گویا کہ ایک ناف کی حیثیت ہے، جیسے جسم میں ایک ناف کے درمیان کی حیثیت ہے، اس طرح پوری دنیا کا جتنا بھی حصہ ہے اس کے ناف کی حیثیت ہے بیت اللہ. اس کے بالکل سیدھ میں بیت المعمور ہے. بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، پھر اس کے بعد ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کرتے ہوئے مسجد کوفہ کو بنایا بالکل درمیان میں، پھر اس کے آس پاس کی آبادی کو تعمیر کیا گیا. تو یہ ایک ضروری امر ہے کہ سب سے بنیادی چیز وہ مین مسجد ہے کہ مسجد کے ساتھ جب لوگ جڑتے ہیں لوگوں کے دل جڑ جاتے ہیں آپس میں، اور مسلمانوں کی ایک خاص شان نظر آتی ہے مسجد کے اندر آ کر. جب مسلمان اکٹھے نماز پڑھتے ہیں کفار کے اوپر ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے. لہذا کفار کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو مسجدوں سے دور کیا جائے، لوگوں کو علماء سے دور کیا جائے. چونکہ جب علماء سے دور ہو جائیں گے، مسجدوں سے دور ہوں گے، دین اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہے گا. لہذا کیا ہوگا کہ ان کے اندر جو چیز داخل کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے ہی کفار کو، انگریزوں کو، ان کو ہمیشہ سے مسلمانوں سے تکلیف رہی ہے. جو بنیادی طور پر تکلیف رہی ہے مسلمانوں سے وہ اسی سے رہی ہے کہ مسلمان اپنے علماء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ دین پر کاربند رہنے کی وجہ سے ان کے اندر اپنی ذاتی مقاصد کو ان سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اپنی ذاتی آراء کو ان میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دین سے دور رکھا جائے. اور مسلمانوں کی ہمیشہ سے شان رہی ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے دین کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کو مقدم رکھتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ جب انگریزوں نے جنوبی افریقہ پر حملہ کیا تھا. جنوبی افریقہ یہ وہ علاقہ ہے جو افریقہ کے سب سے آخری علاقہ شمار ہو جاتا ہے. وہاں کے لوگوں پر حملہ کیا. یہ بڑے مجاہد قسم کے لوگ تھے، تو انہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ حملہ کیا، لڑائی کی بہت زیادہ. چونکہ وسائل کم تھے، اسباب کم تھے، اس کی وجہ سے یہ ان سے ہار گئے انگریزوں سے. وہ ان کو غلام بنا کر اپنے علاقے میں کیپ ٹاؤن میں لے گئے. جب وہ لے گئے وہاں پر تو وہاں جا کر ان کو اپنے غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا، اور اتنا مجبور کیا کہ ان کو اسلامی روایات پر عمل کرنے سے یکسر ان کو دور کر دیا. اسلامی روایات پر عمل کرنے سے بالکل دور کر دیا، حتیٰ کہ ان کو نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں تھی. حتیٰ کہ اگر یہ نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے ان کے اوپر ہنٹر برساتے تھے کہ تاکہ یہ نماز نہ پڑھ سکے. آج جو انگریز یہ رواداری کا، جمہوریت کا ایک نعرہ لگاتا ہے کہ مسلمانوں میں رواداری نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، وہ ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں اور انسانیت کا درس دیتے ہیں، اور خود اپنا معاملہ ان کا یہ تھا. تو اب یہ وہاں جو مسلمان کو غلام بنا کر لے گئے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ سارا دن یہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے یہ سارا دن سے کام کرواتے تھے. رات کو جب بیڑیاں کھول دی جاتی تھیں ان کو بیرکوں میں بھیجا جاتا تھا. یہ وہاں جا کر اپنے سارے دن کی نمازیں پوری کرتے تھے. تو پھر ایسے ہوا کہ ان کے اوپر ایک قوم تھی، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا. جب ان کے اوپر حملہ کیا تو ان لوگوں نے، جو کیپ ٹاؤن کے لوگ تھے، انگریز لوگ، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بڑے جوان مرد ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں جو ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیپ ٹاؤن ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگ حملہ کرنے کے ساتھ مقابلہ کریں تو ہماری بڑی سہولت ہو جائے گی. اب دیکھیے کہ ان لوگوں کی نظر کے اندر دین کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس بات سے اندازہ ہو جائے گا. ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے لیے آقا وہ بنے یا آپ بنے، ہمارے لیے برابر ہے. آپ نے بھی ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے، انہوں نے بھی ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں تو ہماری ایک ہی شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ ہمیں مسجد بنانی دی جائے اور ہمیں یہاں پر باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے، تو ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں.
देखिए उन्होंने अपने आजादी के बारे में कोई बात नहीं की, अपने घरों को बनाने के बारे में कोई बात नहीं की, अपने घरों को तामीर करने के बारे में मालो असवाब का कोई तकाजा नहीं किया है। तकाजा किस चीज का किया है? मस्जिद बनाने दी जाए, नमाज बाजमात करनी दी जाए, कि सबसे बड़ी जरूरी चीज इस्लाम की नजर में, मुसलमानों की नजर में वो मस्जिद है और दीन है, दीन इस्लाम है, उसके मुताबिक अमल करना है। असल चीज बुनियादी चीज ये है। तो उन्होंने इस बात को मान लिया, इन्होंने लड़ाई की। जो मुखालिफ लोग लड़ने के लिए आ रहे थे वो पसपा हुए और इस हुकूमत ने, इन अंग्रेजों ने उनको इजाजत दी और वहां पर सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी गई और वहां पर मुसलमानों ने नमाज अदा करना शुरू की। तो मैं दोस्तों भाइयों, हमें चाहिए कि मस्जिदों को तामीर करना हो, क्योंकि अल्लाह ताला की रात पर हमारा ईमान भी है, आखिरत पर यकीन भी है, और यही ईमान वालों की अलामत बताई गई है कि मस्जिदों को तामीर करने वाले होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में मस्जिदों का तकद्दुस भी पैदा फरमाए, मस्जिदों को आबाद करने का तकद्दुस भी पैदा फरमाए, इसकी जरूरत भी पैदा फरमाए, उसकी कोशिश करने की तौफीक भी अता फरमाए।